السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم جینے کا سلیقہ اور تکلم و گفتگو کا طریقہ بتلاتا ہے، علم سے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، علم غار حرا کی پہلی آواز اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کی رشد و ہدایت کی خاطر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا تعلق علم سے تھا۔ اللہ فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پاک پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے متعدد آیت کے اندر علم اور اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ پاک کے وحدانیت کی شہادت خود اللہ پاک، آپ کے فرشتے اور اہل علم دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے اہل علم کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں ایسے لوگوں کے درجات کو اللہ پاک بلند فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس آیت کریمہ میں توحید پر علم کو مقدم کیا گیا ہے، جس سے علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے سبوں کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت و برتری حاصل ہوئی اسی علم کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ وہ جس وقت بھرپور نوجوان ہوئے ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا۔ خود یوسف علیہ السلام نے اپنی فضیلت بتلاتے ہوئے فرمایا، انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے ہر ایک کو علم و حکمت سے نوازا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم میں زیادتی کی دعا مانگنے کے اللہ پاک نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی پاک آپ کہیے کہ اے میرے رب ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما۔ ناظرین، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر علم کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جو شخص علم کے راستے میں چلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث مروی ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص علم کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہ جائے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ انسان کھانے پینے سے زیادہ علم کا محتاج ہے۔ علم کی اہمیت ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، لیکن اگر وہ شکاری کر کے لاتا ہے اور سکھلایا گیا کتا ہے، جسے حدیث کی اصطلاح میں کلب معلم کہا جاتا ہے، تو اس کا شکار کی ہوئی چیز جائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں قید کیے گئے قیدیوں پر یہ شرط لگائی تھی، جو فدیہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، کہ وہ مسلمانوں کے بچے کو لکھنا پڑھنا اگر سکھلا دیتے ہیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس سے بھی علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ناظرین، خلاصہ یہ کہ ہم علم سے اپنا رشتہ استوار کریں۔ ہم جو بھی علم حاصل کریں، دنیاوی علم لائے کہ وہ علم اسلام میں حرام نہ ہو،
تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ہم دین کی بنیادی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تعلیم میں تو ہم بہت آگے ہیں، لیکن خود اپنے والد کے جنازے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی۔ گویا ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا پیغام صرف یہ ہے کہ اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے، یا پھر تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔